الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صدق اللہ العظیم. آج 24 شوال 1446 ہجری مطابق 23 اپریل 2025 عیسوی دن چہارشنبہ بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے. محفل اقبال شناسی کی 1200ویں نشست 1200ویں نشست. عنوان ہے اقبال کی شاعری میں ہندوستانیت. مخاطب کریں گے محترم عالی جناب ڈاکٹر محمد ناظم علی صاحب. میں ادباً گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر محمد ناظم علی صاحب سے وہ شہر نشین پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں. میں سب سے پہلے جناب غلام یزدانی صاحب اور مسجد مینجمنٹ کے عہدیداران اراکین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھ کو یہاں ایک خاص موضوع پر مخاطب کرنے کی انہوں نے دعوت دی ہے. ویسے یہ موضوع میرا منتخب کیا ہوا ہے اور آج کے عصری تناظر میں اس کی اہمیت و افادیت بھی ہے. اور آپ جانتے ہیں حضرات کہ براعظم ایشیا میں کئی ممالک اور ان ممالک میں بر صغیر میں خاص طور پر ہندوستان پورے دنیا کے ممالک میں اپنے تاریخی اعتبار سے، تہذیبی اعتبار سے، ثقافتی اعتبار سے اور گنگے جمنی تہذیب کے اعتبار سے منفرد مقام رکھتا ہے. اور ہر ملک کی اپنی الگ الگ پہچان ہے، اس کی تہذیبی شناخت ہے اور اس کی تاریخی شناخت بھی ہے. اور ہندوستان آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جغرافی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو پہل یہ پانی سے محصور علاقہ تھا. آہستہ آہستہ سے یہ جزیرہ بنا اور جزیرہ جب بنا تو لوگ اس جزیروں کو دیکھ کر آتے گئے اور آباد ہوتے گئے. اس طرح سے ہندوستان کا ایک کاروان بنتا رہا. آنے والوں میں آسٹرک قوم تھی، آریہ تھے، دراوڑی تھے. پھر اس کے بعد اگر قوموں کا جائزہ لیں ہم تو ایرانی آئے، تورانی آئے، افغانی آئے، عربی لوگ آئے اور دوسرے ممالک سے لوگ آتے رہے. اور یہاں جب آئے وہ لوگ تو اپنے ساتھ اپنی تہذیب، اپنے کلچر کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے طور طریقوں کو ساتھ لے کر آئے. پھر جب وہ یہاں بود و باش انہوں نے اختیار کی تو ایک نیا کلچر، ایک نئے کلچر کے ایک بنیاد انہوں نے ڈالی ہے. اسی لیے ہندوستان برسہ برس سے مخلوط کلچر، مخلوط زبانوں کا، مخلوط تہذیبوں کا اور تنوع والا یہ ملک رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں، تھوڑا سا جائزہ لیں تاریخ اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے کہ ہندوستان میں مختلف بادشاہوں نے حکومت کی ہے. مغل بادشاہ بھی آئے، اس سے پہلے بھی لودھی خاندان، غلما خاندان، کئی بادشاہوں کا دور رہا. پھر اس کے بعد انگریزوں نے بھی ہندوستان میں آ کر تجارت کی غرض سے انہوں نے اپنا اس کو مسکن بنا لیا.
لیکن آہستہ آہستہ سے انہوں نے حکومت کی باغڈور سنبھال لی اور ہندوستانیوں کو انہوں نے غلام بنا لیا۔ یہ جب انہوں نے غلام بنا لیا 1858 سے پورا ان کے ملک ان کے زیر نگی آ گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی آزادی کا آغاز ٹیپو سلطان، سراج الدولہ وہاں سے شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد جدوجہد آزادی میں 1857 سے کئی ہمارے قومی رہنماؤں نے اور ہمارے جو سے کیا ہے لیڈروں نے جو کیا ہے جدوجہد کر کے ہندوستان کو غلامی سے آزادی دلائی ہے۔ تو یہ ایک پس منظر اس لیے بیان کر رہا ہوں۔ اب موضوع پہ آ رہا ہوں اس تمہید کے بعد کہ علامہ اقبال کی شاعری میں ہندوستانیت کا تصور۔ تو آپ دیکھیں علامہ اقبال 77 عیسوی میں سیالکوٹ پنجاب میں پیدا ہوئے، 9 نومبر، اور 21 اپریل 1938 کو ان کا انتقال لاہور میں ہوا، وہی ان کی تدفین عمل میں آئی۔ اس طرح سے اب اگر اس دور کا ہم جائزہ لیں، کوئی مذہب نفرت نہیں پھیلاتا، کوئی مذہب کیا ہے انسانیت سوز حرکات نہیں کرتا۔ تمام دنیا کے مذاہب کتنے بھی لے لیجیے آپ، وہ سب انسانیت کی بھلائی کے لیے، اس کی فلاح کے لیے، اس کی خدمت کے لیے جو کیا ہے مذہبی رول، مذہبی رہنما کیا ہے اپنا کردار انجام دیتے ہیں۔ تو اقبال نے کتنی بڑی بات کہی، ان کی ایک نظم کا اگر آپ جائزہ لیں تو 1 گھنٹہ ہو جائے گا کہ ترانے ہندی میں پورے جو اشعار دیے گئے ہیں، وہ اشعار پورے اس دور میں محب وطن، وطن پرستی کے جذبات کو، خیالات و تصورات کو انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کے بعد یہ تو پوری دنیا میں مشہور جو عملی زندگی ہے وہ خود قومی یکجہتی کا پیکر تھی، اور خود ان کا کلام میں جو ہے قومی یکجہتی کے عناصر ہمیں مل جاتے ہیں۔ ان کی زندگی میں دیکھیں آپ، سب کے تصورات، سب کے نظریات، افکار کو پڑھا ہے انہوں نے۔ ہندوستانی مذہبی رہنما کے گوتم بدھ، آپ جانتے ہیں گوتم بدھ کو نیروان حاصل ہوا تھا، وہ گیا کے مقام پر یہ تمام چیزیں اقبال واقف ہے گوتم بدھ نے کیا کوشش کی۔ اس کے بعد گوتم بدھ کے بعد پھر ہندو جو مذہبی رہنما ہیں ان کے مذہبی تصورات کو، ان کے بھی افکار کو انہوں نے پڑھا ہے، اور نظموں کا عنوان بھی دے دیا ہے۔ امام ہند رام چندر جی کی زندگی، پاکیزگی، انصاف، توازن، یہ تمام چیزوں کو اپنی نظموں میں پیش کیا ہے۔ امام ہند کہہ رہے ہیں، ہندوستان کا امام رام چندر جی کو میرے بھائی۔ اور پھر خواجہ معین الدین چشتی، ان کے جو واقعات ہیں اجمیر شریف، یہ بڑے بزرگ اللہ والے لوگ تھے۔ یہ اللہ والے لوگ کیسے بنے؟ ہمارے فصیح الدین صاحب، ان کا تقوی اعلیٰ تھا، اللہ نے جب ان کے تقوی سے متاثر ہو کر ان کو کرشمے کرامت عطا کیے تھے۔ تو تمام واقعہ ہے نا پرتھوی راج چوہان وغیرہ کا، کہ وہ پانی ختم ہو جاتا ہے تو پھر جا کے وہ التجا کرتے ہیں کہ آپ بڑے بزرگ ہیں، میری رعایا پیاس سے پریشان ہیں، تو پھر وہ انا ساگر میں پانی آ جاتا ہے۔ تو کیسی چیزیں ہیں۔ تو خواجہ معین الدین چشتی پہ بھی نظم علامہ اقبال نے لکھی ہے، ان کا کردار، ان کی زندگی، ان کی سیرت، اور اس طرح سے چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنا، یہ سب ہندوستانی عناصر ہے جناب، میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرنے والا ہوں، میں تو ادھر آگے نہیں بھٹکتا، میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ ریلیونٹ بات کرتا ہوں، میں ہندوستانی عناصر ہے یہ سب تمام چیزیں۔ چشتی نے جس زمین میں پیغام حق سنایا، خواجہ معین الدین چشتی، اور نانک نے جس چمن میں وحدت کا گیت گایا، کیا بات، یہ بھی ہندوستانی عناصر ہے میرے بھائی۔ گرو نانک، سکھوں کے یہ مذہبی پیشوا، گرو گوبند سنگھ، گرو نانک،
تو گرو نانک بھی جو کیا ہے اپنی تعلیمات میں وحدانیت کے تصور کو انہوں نے پیش کیا ہے کہ سب کچھ خدا ہے، وحدان، وحدانیت، واحدہ. اور اقبال نے ان پہ خراج عقیدت، خراج تحسین نظموں کے ذریعے سے، اشعار کے ذریعے سے انہوں نے پیش کیا ہے ان کے فلسفے کو اور ان کے تصورات کو. اور پھر کیا بات ہے صاحب، وحدت کے لیے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، اور سے سنیے آپ، وحدت کے لیے سنی تھی دنیا نے جس مکان سے، میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. بہت بڑی بات ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ مجھ کو کیا ہے ہند کے طرف سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی. کتنی بڑی بات ہے. ہندوستان کا پورا بیک گراؤنڈ اس ایک مصرے میں آ گیا. میر عرب کو، میر کے امیر کو، سردار کو، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے. یہ وہ ملک ہے جہاں ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو سے کیا ہے اشارہ دیا ہے کہ ہندوستان کی طرف سے مجھ کو ٹھنڈی ہوا آ رہی. تو ایسا ملک یقیناً، اور اس کی بہت بڑی کیا ہے قدر کرنا چاہیے. بہت بڑی تاریخ ہے جب وہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارے دیے ہیں. اب ان دونوں شعروں میں بھی وحدت کا تصور ہے، وحدانیت کا تصور ہے، اور مشترکہ تہذیب اور پیغام حق کا اظہار ان اشعار کے ذریعے سے ہمیں مل جاتا ہے. پھر اس کے بعد اقبال کی اور بہت سی نظمیں ہیں. ترائنے ملی. اقبال کیا ہوا سنیے، غور سے سنیے آپ. اقبال کے یہاں ایک تو ترانے ہندی آیا. یہ ترانے ملی کیوں آیا؟ کہ اقبال دوسرے دور میں اسلام سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے اور اسلامی تصورات کو اپنے کلام میں پیش کرنا شروع کر دیا. اب انہوں نے کہا کہ مومن کا کوئی مقام، کوئی علاقہ، کوئی جغرافیہ، کوئی وطن نہیں ہوتا. صحیح ہے، پورا جہاں مومن کا وطن ہے. ہاں، علاقوں میں قید ہے، ریاستوں میں ہے، صوبوں میں ہے، ملکوں میں ہے، لیکن مومن کا وطن دنیا جہاں ہے. اقبال کے پاس یہ تصور آ گیا. اور پھر اس کے بعد اقبال اور بہت سی باتیں انہوں نے یہاں کہی ہیں کہ ہندوستانی عناصر کے بارے میں وہی بات کروں گا. آپ دیکھیے، آپ رام چندر جی کے تعلق سے اشعار، میں کبھی غور کرتا ہوں کہ بھئی اقبال پین اسلامک شاعر، پورے قرآن کا شاعر، پورے قرآن کی چاہے ان کا کلام تفسیر و تعبیر ہے. اقبال کا کلام آپ پڑھیے، اقبال کا کلام پورے قرآن کے تصورات، پورے آیتوں کے تصورات کہ تشریح و تعبیر ہمیں مل جاتی ہے اقبال کے پاس. ہاں، قرآنی واقعات، ہاں، قرآن کے جو کیا ہے سوروں کے جو تشریحات ہے، وہ تمام اقبال کے اشعار کے ذریعے سے انہوں نے پیش کیا ہے. اور ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز. ایک اسلامی شاعر، ایک قرآن کا ماہر، وہ کہتا ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز. اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند. اہل نظر علم والے لوگ، دانش مند لوگ. اہل نظر کے معنی بہت سے ہیں جناب. دانش مند لوگ، دانشور لوگ، مدبر. یہ لوگ کہتے ہیں کہ اہل نظر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہندوستان کا امام ہے رام چندر جی. یقیناً آپ رامائن پڑھیں گے تو تمام چیزیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی کہ وہ تمام جو قصہ ہے کہ رامائن کا، رام چندر جی ہے، پھر بھرت ہے، لکشمن ہے، کوشلیہ ہے، کیکئی ہے، یہ تمام کیریکٹر ہیں. اب اس میں بھی بڑا فلسفہ ہے رامائن میں بھی. اس میں قربانی ہے، صبر ہے،
ہے نا بھائی, قربانی ہے, صبر ہے, حکومت, رام چندر جی واپس آتا ہے, حکومت کرتے ہیں, دھوکہ نہیں دیتے, ہاں بھائی, یہ تمام چیزیں ہیں. تو وفاداری ہے, وفاشاری ہے نا, یہ تمام چیزیں ملتے ہیں اس ایک کہانی سے ہمیں. اور پھر اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امام ہند تلوار کا دھنی تھا, شجاعت میں فرد تھا, تلوار کا دھنی تھا. کون؟ رام چندر جی. پاکیزگی میں, جوش و محبت میں فرد تھا. تو پاکیزگی, خیالات کی پاکیزگی, زندگی کی پاکیزگی, رام چندر جی ہندوستان کا ایک مقدس کریکٹر ہے, ایک مقدس تاریخی جو سو کیا ہے, بہت بڑا جو سو کیا ہے یہ واقعہ ہے رام چندر جی کا. پوری دنیا آج اس کو جو سو کیا ہے اپنائی ہوئی ہے. باہر کے ممالک میں بھی جو سو کیا ان پہ زیادہ بہت کچھ لکھا گیا ہے, دیگر زبانوں میں بھی لکھا گیا ہے. پھر اس کے بعد سوامی رام تیرتھ, یہ بھی بہت بڑے سنت تھے, صوفی تھے. تو اقبال نے سنت اور صوفیوں کی زندگی کو بھی اپنے شاعری کا موضوع بنایا. کیوں بنایا؟ کہ انہوں نے ان میں کچھ خاصیت دیکھی تھی, خاص بات دیکھی تھی, اس لیے بنایا انہوں نے. رام چندر جی پہ نظم, رام تیرتھ پہ نظم, گرو نانک پہ نظم, ہے نا بھائی, نظمیں ہیں اقبال کی. اور پھر ان کو والہانہ انداز سے خراج عقیدت بھی پیش کیا ہے, خراج تحسین بھی پیش کیا ہے. ان کی سیرت, ان کی شخصیت, ان کی تعلیمات, ان کے افکار پہ جو کیا ہے اقبال نے بہت کچھ لکھا ہے اپنی شاعری میں. اور پھر لوگ دنگ ہیں کہ اقبال شاعر مشرق ہے, اور قرآن, اسلام, ملت کا یہ شاعر مانا جاتا ہے, ملت اسلامیہ کا شاعر مانا جاتا ہے اقبال. پھر ان تمام شخصیتوں پہ بھی اس نے نظم لکھی. کیا بات ہے. لیکن ہندوستان کا باشندہ ہونے کا حق انہوں نے ادا کر دیا ہے. ہندوستان کا باشندہ ہونے کا حق انہوں نے ادا کیا ہے. کیا ہے؟ بینگ اے انڈین. برصغیر میں اگر ہم جائزہ لیں گے تو وہ ہندوستان کے رہنے والے تھے اقبال. پیدا سیالکوٹ میں ہوئے, کیونکہ برصغیر ایک ہی ملک تھا یہ, اور ہندوستان کے ذرے ذرے سے محبت تھی, یہاں کی تہذیب سے, یہاں کا جو تنوع والا کلچر ہے, یہ مختلف تہذیبوں کا, مختلف مذاہب کا جو یہ مثال ہے, یہ ملک, اس کے ذرے ذرے سے اقبال کو محبت تھی. اسی لیے تھی محبت کہ یہاں کے لوگوں میں اتحاد, اتفاق, محبت, بھائی چارہ, مشترکہ قدریں, ہمدردی, خلوص, یہ تمام چیزیں اقبال دیکھنا چاہتے تھے اس ملک میں. لیکن کچھ فرقہ وارانہ جو فسادات ہوئے, اقبال نے اس پہ غم کا بھی اظہار کیا. وہ ناگپور کا جو مسجد کے پاس کا جو چبوترا تھا, اس پہ بھی بہت بڑا فساد ہوا تھا. اقبال تھے جب وہاں, تو انہوں نے ان تمام چیزوں کو محسوس کیا, اور یہ جو نظریہ پیش کیا کہ بھائی اپنی نظموں کے ذریعے سے, اپنی فکر کے ذریعے سے ہندوستان میں اتحاد ضروری ہے. مختلف فرقوں میں, مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں اتحاد, اتفاق ناگزیر ہے, تب یہ ملک آگے بڑھ سکتا ہے, ترقی کر سکتا ہے. نفاق, نفرت سے ملک کو زوال آ جاتا ہے, ملک میں خانہ جنگی پیدا ہوتی ہے, ملک ٹکڑے بھی ہو سکتا ہے, تقسیم بھی ہو سکتا ہے. میرے بھائی, آنے والے اشارے بتا دے رہا ہوں آپ کو میں. نفاق, نفرت, کیونکہ یہاں نفرت کا شائبہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس ملک میں. اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ یہاں مختلف مذاہب کے لوگ ہیں. اچھا, مذاہب کے لوگ ہیں, پھر دستور بھی کیا کہتا ہے آپ کو؟ ہر مذہب کے ماننے والوں کو اپنے اپنے مذہب پہ عمل پیرا ہونا چاہیے, اس کے فوائد کو, اس کو عام کرنا چاہیے, اس کی تبلیغ کرنا چاہیے. دستور کہہ دیا. بھائی دستور آپ کو اجازت دیا نا بھائی میرے,
پھر اب ڈر کے کس کا ہے؟ خطرہ کس کا ہے؟ جب دستور یہ کہہ دیا ہے کہ جو مذہبی اکائیاں ہیں وہ اپنے اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے، اس کے پرچار کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں، آپ آزاد ہیں، آپ دستور حق دیا ہے، مذہبی حق دیا ہے، جینے کا حق دیا ہے، مساوات کا حق دیا ہے، بھائی چارے کا حق دیا ہے بھائی میرے، تو آپ نفرت پھیلا رہے ہیں۔ بہت بڑا گناہ ہے نفرت پھیلانا، نفرت پھیلانے والا بہت بڑا مجرم ہے قانون کی نظر میں۔ ہاں، قانون سے بالا تر نہیں ہو سکتا چاہے کوئی بھی ہو، کیونکہ دستور نے کہہ دیا نا بھائی، غیر دستوری اعلانات، غیر دستوری احکامات، دستور کے بغیر پورے فیصلے، تو یقیناً دستور کی نظر میں ایسا شخص مجرم کہلائے گا۔ لہذا اس کو چاہیے کہ دستور کے چوکھٹے میں، دستور کے تناظر میں احکامات جاری کرے تاکہ ملک میں خوشحالی آئے۔ اور ایک خاص بات بتاتا ہوں جناب، ہندوستان ایک گلدستے کے مانند ہے، آج بھی کہتا ہوں میں، ایک گلدستے کے مانند ہے، اور اس گلدستے میں بھانت بھانت قسم کے پھول ہیں، اور ہر پھول کی حفاظت کرنا حکومت کا فرض ہے۔ ہاں، ہر پھول کی حفاظت کرنا، چاہے ہندو ہو، مسلمان ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، پارسی ہو، جین ہو، بدھ مت ہو، حفاظت کرنا، تب وہ حکومت کرنے کا ثواب ملتا اس کو، ورنہ کسی ایک سے نفرت پھیلانا تو اس سے وہ کیا ہے، غیر دستوری عمل ہے، غیر جمہوری عمل ہے، یاد رکھیے آپ، میں صاف کہہ دیتا ہوں میں۔ اور ایسے لوگوں کو جو کیا ہے، یقیناً میں کہتا ہوں کبھی کبھی میرے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ بھئی یہ لوگ ہندوستان کے کلچر کو، ہندوستان کی تہذیب کو نہیں سمجھ سکے، اور ہندوستان کی تہذیب کی روح کو نہیں سمجھ سکے، اس لیے ایسے ایسے بیانات دیتے ہیں، اردو کے تعلق سے بیان دیتے ہیں، کٹ ملاؤں کی زبان ہے۔ توبہ توبہ، ارے میرے بھائی، زبان کسی کی ذاتی میراث نہیں ہے۔ ناظم علی، اردو کا کیا میں اس کا مالک ہوں کیا؟ میری پراپرٹی ہے اردو؟ میری پراپرٹی نہیں ہے بھائی، سماج کی، سوسائٹی کی ہے، وہ علاقے کی ہے، ملک کی، شہروں کی زبان ہے، وہ میری زبان تھوڑی ہے۔ میں ایک مادری زبان کے طور پر گھر پہ بول لیتا ہوں، بچوں سے بات کر لیتا ہوں میں، ارے یہ تو پوری ملک کی زبان ہے میرے بھائی، کیسے کیسے بیانات ہو رہے ہیں۔ ارے بھائی لینگویج، تیلگو لینگویج، ہاں، مراٹھی لینگویج، تامل لینگویج، ارے کیوں دشمنی میرے بھائی؟ ارے اردو کیا کری؟ ارے اردو تو بڑا کردار ادا کری میرے بھائی، ہندوستان کو آزادی دلائی۔ اردو صحافت، اردو صحافت، اگر اردو نہ ہوتی تو ہندوستان کو آزادی ملنا محال تھا، بہت مشکل تھا میرے بھائی، بہت مشکل تھا۔ اب جائزہ لے لیجیے آپ، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، صحافت کے ذریعے سے انہوں نے ملک کو آزادی سے ہمکنار کیا۔ بھائی زبان کے تعلق سے نفرت نہیں برتنا چاہیے، ہر زبان اپنے معافی ضمیر کا اظہار کا وسیلہ ہوتی ہے۔ ہم کچھ کہتے ہیں، اپنے دل کے احساسات، جذبات کو زبان کے ذریعے سے ادا کر رہے ہیں، جیسا میں اردو زبان کے ذریعے سے اقبال کے جذبات پیش کر رہا ہوں، اقبال کے تصورات پیش کر رہا ہوں کہ ہندوستانی عناصر کہاں تک ان کے یہاں موجود ہیں، ہندوستانی عناصر، ہندوستان۔ اور پھر مذہبی رہنماؤں پہ نظمیں لکھی، اور پھر اس کے بعد انسانیت کا بھی درس دیا، محبت کا بھی درس دیا۔ اقبال نے محبت کو اپنی نظموں کے ذریعے سے عام کرنے کی بہت کوشش کی ہے۔ علامہ اقبال نے ہندوستانی عظمت اور اس کی تعریف کے گن گائے۔ ہمالیہ بھی ہو تو اس میں اپنے عظمت کے نشان کو انہوں نے اخذ کیا، اے ہمالیہ، اے کیشور ہندوستان۔ اقبال تو ہمالیہ کو کیا بتایا اس نے؟ ایک تاریخی کیریکٹر بتایا، اے ہمالیہ بتا مجھ کو اس دور کی داستان۔ ہمالیہ نے سب کچھ دیکھا ہے، آریہ آرے سے دیکھا، دراوڑی آئے سے دیکھا، آسٹرک آئے سے، کئی قومیں آئے ہیں، کئی جنگیں ہمالیہ نے دیکھا۔ اے سنا اس دور کی داستان مجھ کو۔ آریہ بھی آئے، اس کے دامن میں گنگا کے کنارے آباد ہو گئے آریہ۔ اس زمانے میں جو لوگ آتے تھے نا باہر سے، پہلے پانی جہاں ہوتا نا وہاں اپنا پڑاؤ ڈالتے، یاد رکھو آپ، پانی بنیادی چیز ہے نا، واٹر،
تو دریاؤں کے کنارے جھیلوں کے کنارے آباد ہو گئے لوگ. تو آریہ بھی آئے تو گنگا کے کنارے آباد ہو گئے. اور پھر اس طرح سے اقبال نے اور بہت سی باتیں بھائی. بھگوت گیتا, ہاں اقبال کے کلام میں ہیں. بھگوت گیتا سے بھی بہت متاثر تھے اقبال. آتما خودی کو لافانی کہا گیا ہے. اقبال نے بھی خودی اور موت کے بعد روح, انسان چلا جاتا ہے اس کی روح باقی رہتی ہے. انسان چلا جاتا ہے دنیا سے اس کی روح باقی رہتی ہے. اور یہ اقبال خودی, یہ خودی کا بہت بڑا فلسفہ ہے. دیکھو خودی بالکل بہت آسان سبجیکٹ ہے. یہ خودی یعنی انسان کی جو تخلیق ہوئی ہے وہ تخلیق ہونے کے مقصد کو سمجھ لے. کیوں تخلیق کیا گیا ہے, کیوں دنیا میں آیا ہے, کیا کرنا ہے, کیا کردار ادا کرنا ہے, کیا فرض ہے, وہ ادا کر لے تو وہ خودی ہے نا بھائی. شخصیت کی تعمیر, تشکیل, اس کو اسٹیبلش کرنا خودی. بھائی ناظم ہے, ناظم کی شخصیت کیسا بنی, دیٹ از کالڈ خودی. ہاں تعلیم کے ذریعے سے, پھر اس کا تربیت کے ذریعے سے, یہ تمام چیزیں خودی کو جو کیا ہے آگے بڑھاتی ہے. ہاں تعلیم کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. خودی کو کر بولو اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. تو اس طرح سے بھگوت گیتا سے بھی متاثر ہے. یہ ہندوستانی عناصر ہے جناب, بس وہی چیزیں میں بتا رہا ہوں آپ کو میں. اور اس سے بھی عمل کے ذریعے سے جزا و سزا ملنے والی ہے. ہاں بھگوت گیتا میں ہے. اقبال بھی کہتے ہیں عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے نا. بھگوت گیتا میں تصورات ہے. انسان کا عمل ہی امپورٹنٹ ہے. میں آج بھی کہتا ہوں اعمال صالحہ سے ہی زندگی بنتی ہے, جنت بھی بنتی ہے. کیا بھائی, جنت بھی بنتی ہے آپ کی. اعمال صالحہ, اچھا عمل, نیک عمل, لوگوں سے اچھے انداز سے پیش آنا, اخلاق سے پیش آنا بھی نیکیاں ہیں. ہاں خلوص محبت سے بھی پیش آنا کیا ہے, ثواب جاریہ ہے انسانیت سے. اور عمل کو جزا و سزا اور زندگی کا اعلیٰ نصب العین بتایا گیا ہے. اعمال صالحہ اور اس کی بنیادی تعلیم. اقبال کے فلسفے عمل کے کردار کی تشکیل میں بھگوت گیتا کا اثر آیا. بھائی متاثر ہوتے ہیں. جلال الدین رومی سے بھی ایسے متاثر ہوئے ہیں کہ شاہین پرندہ وہاں سے آیا ہے, خودی بھی وہاں سے آئی ہے, لوگ کہتے ہیں. جلال الدین رومی بہت بڑے شاعر تھے فارسی کے. اقبال کے یہاں جو تصورات آئے, عمل کا بھی تصور, پھر اس کے بعد وہ پرندے کا تصور, پھر اس کے بعد خودی کا تصور. جلال الدین رومی کے پاس سے لیے فارسی کلام سے. فارسی آتی تھی اقبال کو, تو وہاں سے انہوں نے نقص کیا ہے اور اردو میں اس کو متعارف کروایا ہے. خودی کیا ہے راز درون حیات, خودی کیا ہے بیداری ہے کائنات, اندھیرے اجالے میں ہے تابناک, منو تم میں پیدا منو تم سے پاک, ازل سے یہ کشم کیا ہے, ازل سے یہ کشم اسیر, ہوئی خاک آدم میں صورت پذیر, خودی کا نشمن تیرے دل میں ہے, فلک جس طرح آنکھ کی تل میں ہے. پوری دنیا دکھتی, پورا آسمان دکھتا ہے آنکھ کی تل میں. تو یہ خودی کے تعلق سے یہ تصورات بھی اقبال نے فارسی سے, جلال الدین رومی سے, پھر یہاں بتاتے ہیں کہ بھگوت گیتا سے انہوں نے اخذ کی ہے. اور ایک بات, اقبال کی نظم ہمالیہ کا ابھی ذکر کرنا نام ہے. یہ 1905 میں رسالہ مخزن میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی ہمالیہ. اس کا ایک شعر, 2 مصرے بتاتا ہوں جناب, بڑے مارکے کے ہیں. ایک جلوہ تھا کلیم طور سینا کے لیے, تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے. دیکھو جناب, دیکھو غور سے سنیے. ایک جلوہ تھا, موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے ہے نا, لن ترانی اے موسیٰ, تم مجھ سے کلام نہیں کرے گا. یہ واقعہ پورا ہے نا,
پھر جب کیا ہے بے ہوش ہو گئے. یہ تمام قصہ ہے. یہ کلیم یہ ہے, تلمی ہو گئی. کلیم کلام کرنے والا, موسیٰ کلیم اللہ. اب ہمالیہ کو کہہ رہے ہیں تو صاف تجلی. دیکھو بات تو بتا رہے ہیں لیکن پھر زور کس پہ دے رہے ہیں؟ ہمالیہ پہ. ہمالیہ ہندوستان کا ایک تہذیبی عنصر ہے, ایک جغرافیائی وحدت ہے. ہمالیہ ہندوستان کا محافظ ہے, باہر کے ممالک سے آنے کو روکتا ہے. ہمالیہ پہاڑ. تو ایک شاعر کا دیکھو نظریہ, تو تجلی ہے ابا, تجلی, نور, روشنی. ہمالیہ کو کیسا محسوس کر رہا ہے شاعر؟ تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے. دیکھنے والی آنکھ, صلاحیت والے لوگ, قابل والے لوگ, اہل علم, اس کو روشنی تصور کرتے ہیں, ان کو روشنی محسوس ہوتی ہے. ہمالیہ یقیناً روشنی ہے, وہ سماج کے لیے فائدہ مند ہے. وہ بھائی ہمالیہ میں کئی معدنیات ابھی نہیں معلوم لوگوں کو, اندر بہت سے کئی بیش باغ قیمتی معدنیات ہیں اس میں, ہمالیہ میں, پہاڑ میں, اور بہت کچھ قدرتی وسائل کا ذریعہ ہے ہمالیہ. تو ہر طرح سے بہت بڑا جو کیا ہے تجلی ہے پورے ہندوستانیوں کے لیے, پورے ہندوستانی تہذیب و کلچر کے لیے ہمالیہ. اور پھر اس کے بعد تو تجلی ہے سراپا چشم بینا کے لیے. پھر اس کے بعد اور بہت سی نظمیں جس میں وطن پرستی کے جو کیا تصورات کو, خیالات کو انہوں نے پیش کیا ہے. بلاد اسلامیہ, شکوہ جواب شکوہ, ہلال اور طلوع اسلام. پھر اس کے بعد اس طرح سے تصویر درد, اہل وطن میں آپس میں محبت کرنے, غلامی سے آزادی. کیونکہ اقبال نے محسوس کیا کہ بھئی یہ معاشرہ تکثیری معاشرہ ہے, تو لہٰذا ایک دوسرے میں اتحاد محبت پیدا ہونا ضروری ہے. جب تک کہ اتحاد محبت نہ ہو ملک خسارے میں ہے, ملک کو نقصان ہوگا. ملک کی اگر حقیقی تاریخی چاہتے ہیں آپ تو ہندوستان میں مختلف مذاہب ماننے والوں میں, مختلف قوموں فرقوں میں اتحاد محبت, پریم ضروری ہے. اس فلسفے کو اپنانا محبت کے, تب ہندوستان ترقی یافتہ ہو جائے گا. اور وہ جو خواب لوگ دیکھ رہے ہیں میرے بھائی, اتحاد سے محبت سے آپ دنیا کے استاد بھی بن سکتے ہیں, وشوا گرو استاد بھی بن سکتے ہیں آپ, بشرطے کہ آپ میں محبت ہو, اتحاد ہو, یکجہتی ہو, بھائی چارہ ہو, اخوت ہو, مساوات ہو, رواداری ہو, صبر ہو, تحمل ہو. یہی امتیازی خصوصیات ہیں میرے بھائی, دستور نے بھی بتا دیا ہے. اگر یہ چیزیں ہوں تو یقیناً ہندوستان ہمہ انداز سے ترقی کرے گا. اور آپس میں محبت, اور پھر اپنے وطن سے تعصب و تنگ نظری نہیں برتنا چاہیے. آپ جس وطن میں رہتے ہیں اسلام میں کیا ہے, اس سے محبت کرنا ایمان ہے, ایمان کی نشانی. ہاں اسلام میں بھی ہے. آپ کہیں امریکہ میں ہو, سنگاپور میں ہو, آپ سری لنکا میں ہو, ہندوستان میں ہو, جہاں رہتے ہیں اس علاقے سے محبت کرنا ہے آپ کو. ایمان کی نشانی ہے, ایمان کا حصہ ہے اپنے وطن سے محبت. اور یہ فرقہ پرستی کو دور کرنا ضروری ہے. فرقہ ہونا جو کہ ہم آہنگی بہت ضروری ہے میرے بھائی. اور آج کے سماج کا ماحول کا اگر جائزہ لیں تو ان چیزوں سے ہمیں دور رہنا چاہیے, فرقہ پرستی سے, تنگ نظری سے, اور دور کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اور سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, اس تصور کے تحت ہمیں ہندوستان میں زندگی گزارنا ہے. اور اس کے علاوہ اور اہم ایک سنسکرت کا شاعر ہے. دیکھو اقبال سنسکرت کے شاعر سے بھی متاثر ہے, اقبال ولی اللہ سے بھی متاثر ہے, رشی منیوں سے بھی متاثر ہے. بھرتری ہری بلکہ ایک فارسی کا, یہ بھی بہت بڑے رشی تھے, رشی منی تھے, ان سے بھی متاثر ہے. سنسکرت کا بڑا شاعر تھا یہ بھرتری ہری. وہ کب 400 قبل مسیح,
संस्कृत का बहुत पुराना दौर है, क़दीम ज़बान है, हिंदुस्तानी ज़बानों की माँ है। तो इनके तस्वुरात को इक़बाल ने अपने अशार में कलाम में पेश किया है। अपने शेरी मजमे बाले जिब्राइल में उससे ही मालूम किया है उसको, किताब को। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर। तो ये बहुत अहम शेर है जो भर्तरी हरी के क्या है शेरी नज़रियात को, उसके फ़िक्र को, फ़लसफ़े को यहाँ पेश किया गया है कि मर्द नादा पर कलाम नर्म नाजुक बेअसर, यानी एक अखलाकी तस्वुर को, एक इक़दार को यहाँ मौजू बनाने की कोशिश की इक़बाल ने हिंदुस्तानी फ़लसफ़े, देवमाला, ये माइथोलॉजी कहते हैं ना, देवमाला, असातिरी क़िस्से वगैरह होते, देखिए आप, किरदार, कैरेक्टर्स, और मजहबी अक़ायद से गहरी वाक़फ़ियत रखते थे। हर मज़हब के ताल्लुक़ से नॉलेज इक़बाल को थी, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू मज़हब हो, ईसाई मज़हब हो, सिख मज़हब हो। हाँ, इक़बाल तो बहुत करीब थे, बहुत उसका नॉलेज थी इक़बाल को। तो लिहाजा जब नॉलेज होती है तो अपने अफ़कार को भी वो अपने अशार में पेश करते रहे इक़बाल। फिर उसके बाद गुरु नानक पे भी नज़म है इक़बाल की, आप जानते हैं अच्छी तरह गुरु नानक पे। फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, शेर देखिए आप, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। देखो जनाब, गुरु नानक को मर्द कामिल कह दिया, ये तस्वर तो इस्लाम में है। जो पूरे तक़वे पे उतरता है, जो शरई अहकामात पे अमल करता है, जो कुरान और कुरानियात पे अमल करता है, जो हुजूर की तालीमात पर अमल करता है, वो मर्द मोमिन कहलाता है, मर्द कामिल कहलाता है। लेकिन इक़बाल ने यहाँ देखिए आप कितना मुताला किया इन्होंने कि हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। मर्द कामिल कौन? गुरु नानक, जो मजहबी सिखों के मजहबी पेशवा थे, उनके गुरु थे। और इस तरह से गुरु नानक ने भी तौहीद की तालीमात दी, तौहीद, वाहिदानियत के तस्वुर को उन्होंने कलाम के ज़रिए से अपने जो से क्या है पंजाबी जो से क्या के ज़रिए से शायरी में अपने जो से क्या है तालीमात में उन्होंने पेश किया। गुरु नानक, फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजियन, गुरु नानक जी। और फिर उसके बाद स्वामी रामानंद तीरथ को भी क्या कहते हैं, ये मर्द पुख्ताकार, हक अंदेश, बासिफा। ये हिंदू मजहबी रहनुमा हैं, ये लोग सिख मजहबी रहनुमा, इनके ताल्लुक से भी कहते हैं। तो कितना बड़ा खिराज है, देखो हिंदुस्तानी अनासिर से कितनी मोहब्बत है, नफरत नहीं मोहब्बत है। मेरे भाई, लोगों को सिखाना चाहिए जो नफरत फैला रहे हैं। इक़बाल के कलाम को पढ़िए आप, अरे इनसे मोहब्बत रखता है तो ऐसे अशार लिखा है, हाँ, ऐसी तालीमत पेश किया है उनकी। हाँ, वो तौहीद के कायल थे गुरु नानक जी। और ये स्वामी रामानंद तीरथ मर्द पुख्ताकार अपने अशार में कहते हैं, हक अंदेश, बासिफा, साफ लोग, बासिफा माने साफ लोग, बाकिरदार लोग। फिर गांधी जी पे भी उन्होंने उनकी तालीमात, गांधी जी के किरदार को, उनकी सियासी ज़िंदगी को यकीनन इक़बाल ने देखा। उनको भी जो से क्या है उनकी सिफ़ात को, उनकी सीरत को, उनकी खूबियों को गांधी जी के इक़बाल ने पेश किया है। फिर उसके बाद गौतम बुद्ध की अज़मत की तरफ भी इशारे मिलते हैं उनके कलाम में। महात्मा गौतम बुद्ध आप जानते हैं, उनको भी एक रोशनी निर्वाण हासिल हुआ था गया। और बिहार में बहुत ज़्यादा इनसे यानी इनके क़िस्से बहुत मशहूर हैं, इनकी तालीमात को बहुत ज़्यादा, आज भी बिहार में बहुत से लोग हैं गौतम बुद्ध के मानने वाले लोग, बुद्धमत के मानने वाले लोग। तो इस तरह से इक़बाल ने भी जो क्या है उनकी अज़मत के गुण अपनी नज़मों में उन्होंने पेश किया है। कौम ने पैगाम गौतम की ज़रा परवाना की, खदर पहचाने ने अपने गौहर एक
دانا کی، پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے، شکتی بھی شانتی بھی، دیکھیں جناب، شکتی بھی شانتی بھی بھکتوں کے گیت میں ہے، دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے۔ کیا بات بولے صاحب، شکتی بھی ہے شانتی بھی ہے، ہاں بھکتوں کے گیتوں میں تو سب ہے، شکتی طاقت، شانتی امن، یہ تصورات ہیں بھکتوں کے گیتوں میں، مگر دھرتی کے باسیوں کی باشندے، یہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں ہندوستان کے، ان کی نجات، ان کی ترقی، ان کا ارتقاء، ان کی بقا محبت میں ہے۔ ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے کے مذہبی اقدار کی پاسداری کرنا، اور ایک دوسرے سے تعاون عمل، کوآرڈینیشن کا جذبہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور پھر اقبال، اچھا اقبال یہاں تک ہی نہیں، ہندوستان کے پہاڑوں، ہندوستان کے دریاؤں، ہاں جغرافیائی ایلیمنٹ، ان پر بھی انہوں نے اپنے اشعار پیش کیے اقبال نے، یعنی کہ تہذیب پہ، تمدن پہ، مذہبی اقدار پہ، تمدنی اقدار پہ، سیاسی اقدار پہ انہوں نے یہ تمام چیزیں پیش کی ہیں۔ اور اقبال کا ایک متن نظر تھا جناب، بحیثیت مجموعی آپ دیکھیے، وہ ہمیشہ انسانی عظمت کے قائل تھے، وہ ہندو ہو مسلمان ہو سب کو انسان تصور کرتے تھے، یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ مذہب کا ہے، یہ مذہب کا، ایسا امتیاز یہ بڑے لوگوں میں نہیں تھا اس زمانے میں۔ ارے بھائی آج سے 40 سال پہلے کا معاشرہ دیکھیں آپ، ایسا کوئی ایسا تفریقی نہیں، امتیازی نہیں تھا، گھل مل کے رہتے تھے، ہندو کے گھر آزو بازو رہتے ان کے پاس سے کھانا تیار ہو گیا تھا، پھر ہمارے پاس سے کچھ جاتا تھا، ایکسیپٹ کرتے تھے، کھاتے تھے لوگ۔ ارے غذاؤں میں تو اتحاد تھا میرے بھائی، آج سے 40 سال کا معاشرہ بتاؤ، 30 سال پہلے کا معاشرہ مل جل کے رہتے تھے، عیدوں میں براتوں میں مل جل کے رہتے تھے، ایک دوسرے کے خوشیوں میں شامل ہوتے تھے میرے بھائی۔ پتہ نہیں آج کا معاشرہ ایسا کیسا ہوگا۔ بہرحال کچھ طاقتیں نفرت پھیلانا چاہتی ہیں، لیکن ان کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ کہ اس کی بنیاد، اس کی اساس محبت پہ قائم ہے۔ ہندوستانی معاشرہ، ہندوستانی سماج کا بیس، بنیاد، فاؤنڈیشن محبت پہ قائم ہے، مشترکہ قدروں پہ قائم ہے، اخوت پہ، بھائی چارہ پہ قائم ہے۔ گنگیانوی تہذیب کا یہ پروردہ ملک ہے، اس کی پرورش پرداخت ہمیشہ ہوتے رہے گی۔ جب تک کہ یہ خصوصیات زندہ ہیں تو ہندوستان کو کبھی خطرہ آنچ نہیں آئے گی۔ لوگ کتنا بھی جو کیا ہے کوشش کر لیں نفرت پھیلانے کی، تو وہ نفرت میں پھیلانے میں ناکام ہو جائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ اور بہت سی باتیں ہیں اقبال کہتے ہیں کہ ہاں انہوں نے انگریزوں کو بھی نہیں چھوڑا، ہاں انگریزوں کو بھی نہیں چھوڑا انہوں نے، اور اس کے بعد پوری کائنات، پوری دنیا کے جو راز ہیں، مخفی راز، اس کا ادراک، اس کا شعور اقبال رکھتے تھے، اور جہاں جہاں موقع ملا اپنی نظموں میں، اپنے کلام میں اس کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ بحیثیت مجموعی اقبال اپنے وطن سے محبت رکھتے تھے، اپنے وطن سے کیا ہے ٹوٹ کر چاہتے تھے، وطن کے ذرے ذرے سے وہ محبت رکھتے تھے۔ اقبال کبھی بھی ہندوستان کے خلاف انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، اور یہ بات غلط ہے میرے بھائی کہ اقبال کا میں نے بھی مطالعہ کیا ہے کہ اقبال پاکستان کے خالق نہیں تھے، پاکستان نہیں بنائے۔ محمد علی جناح ان لوگوں نے بیٹھ کے اپنی میٹنگ کی، وہاں بیٹھ کے انہوں نے وہ طے کر لیا، لیکن اقبال کو خواہ مخواہ کے جو کیا ہے آپ پاکستان کا خالق مت کہیے۔ اقبال نہیں، اقبال یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو بھی سیاست میں حصہ دیں، ان کو بھی ریزرویشن رکھیں، جہاں جہاں اکثریت میں ہیں، پنجاب میں، مالیر کوٹلا میں، دلی میں، ہریانہ میں، ان کو سیاست میں حصہ لینے کا موقع فراہم کریں۔ تو اس طرح سے اقبال کے کلام میں بھائی مذہبی تصورات اور سیاسی اور تہذیبی تصورات ہمیں مل جاتے ہیں۔ پھر بحیثیت مجموعی اقبال کا پورا اگر جائزہ لے تو ہندوستانی
عناصر ہندوستانیت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے. پورے کلام کا جائزہ لیجئے. 5-6 نظمیں تو ایسی ہیں پورے وطن سے، وطن کی محبت سے، ہندوستانیت سے سرشار ہیں. تو اس طرح سے اقبال بہت بڑے شاعر ہیں اور بہت بڑے جو سو کیا ادیب ہیں، بہت بڑے جو سو کیا ہے مصلح قوم ہیں اور بہت بڑے جو سو کیا ہے ریفارمر ہیں. اور وہ کیا ہے معاشرے کی تطہیر کرنا چاہتے ہیں اپنے کلام کے ذریعے سے. انسان کو جو سو کیا ہے وحدانیت کی ترغیب دینا چاہتے ہیں. ملت اسلامیہ کو جو سو کیا ہے اسلام پہ چلنے کی ترغیب دینا چاہتے ہیں. اس لیے انہوں نے شاہین کو پیش کیا، عمل کو پیش کیا، خودی کو پیش کیا، عشق کو پیش کیا کہ یہ قوم، یہ ملت اپنے اسلام پہ پورا کا پورا اتر جائے. انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے مجھ کو سماعت کیا، مجھ کو سنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہ غزہ کے مسلمانوں کی غیب سے امداد فرما. اللہ فلسطین کی حفاظت فرما. اللہ پیغمبروں کا ملک ہے. اللہ جو ظلم ڈھا رہے ہیں اس کو نیست و نابود کر دے. اللہ مسلمانوں کو ایک اور نیک بنا اور مسلمانوں میں اتحاد پیدا کر. اللہ اور جو وقف جو مخالف احتجاج چل رہا ہے اس کو کامیاب بنا دے. اللہ اور وقف قانون کو جو کیا ہے رد و منسوخ کر دے. اللہ اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں. آمین. لا الہ